مولم، صحافی اور ماہر سیاستدان مشاہد حسین سید 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ کو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہونے کا شوق تھا۔ تدریس کے شوق کو پورا کرنے کے لیے جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن سے واپسی پر پنجاب یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیکچرار مقرر ہوئے، لیکن مارشل لا کے زمانے میں سیاست میں حصہ لینے کے باعث نکال دیے گئے۔ اس وقت آپ نے صحافت کا شعبہ اختیار کیا اور 29 سال کی چھوٹی عمر میں اسلام آباد سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار دی مسلم کے ایڈیٹر کے فرائض سنبھالے۔ زمانہ طالب علمی میں مشاہد حسین پاکستان اسٹوڈنٹ کونسل کے صدر رہے۔ 1997 میں نواز شریف کے دور حکومت میں مشاہد حسین انفارمیشن منسٹر بنے۔ مشاہد حسین انتہائی بزدل سخن، خوش مزاج، گھوڑ سواری، گھومنے پھرنے کے شوقین، کتابوں اور پرانے گانوں سے لطف اندوز ہونے والی شخصیت ہیں۔ سینیٹر سے لیجسلیٹر، ایک شخصیت اور اتنے سارے روپ۔ میرے آج کے مہمان یہ سب کچھ کرتے ہیں، سب کی نظروں میں رہتے ہیں، سب کی خبروں میں رہتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں مشاہد حسین سید سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دی ہاؤس۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ مشاہد صاحب، سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی، آپ کی شخصیت کی اتنے سارے روپ، صحافی، استاد، سینیٹر، وزیر، تجزیہ نگار، آپ کو خود پرسنلی اپنا کون سا روپ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ جس میں میں مشاہدہ بھی کر سکوں اور کچھ لوگوں کا بھلا بھی کر سکوں، تو مشاہدہ بھی شامل ہوتا ہے اس میں۔ اچھا، جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسکول آف فارن سروس سے ماشاءاللہ آپ نے ماسٹرز کیا، جی، اور پھر طالب علمی کے دور سے ہی آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ سیاست کی طرف تھا۔ اور ویسے میں یہ سوال اس لیے بھی کرنا چاہوں گی کہ میری معلومات کے مطابق امریکہ میں آپ پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی تھے، اور آپ کی صدر فورڈ سے بھی ملاقات ہوئی، اینڈ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 1974 میں یو ایس کانگریس میں آپ نے بطور انٹرن بھی کام کیا۔ یہ سارے سائن جو ہیں وہ بڈنگ پولیٹیشین کے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اسٹڈی کر رہا تھا انٹرنیشنل پالیٹکس، میری فیلڈ انٹرنیشنل پالیٹکس تھی، اور وہ بڑا ایک مزیدار زمانہ تھا امریکہ کا۔ امریکہ تبدیل ہو رہا تھا، واٹر گیٹ سکینڈل، ویتنام کی جنگ، امریکہ کی کچھ پسپائی ہو رہی تھی، تھرڈ ورلڈ میں ملٹری کوز ہو رہے تھے، چلی وغیرہ میں، لیٹن امریکہ میں، تو وہ ایک بڑا مزیدار پیریڈ تھا، اور جہاں سب کچھ فیصلے ہو رہے تھے وہ واشنگٹن تھا، اور وہاں ان کا سب سے بڑا جو اسکول تھا جارج ٹاؤن یونیورسٹی، وہاں میں پڑھ رہا تھا۔ تو اس دور تعلیم کی کوئی خاص یاد، کوئی واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ایک تو یہ جیسے آپ نے کہا انٹرنشپ کی بات، اس زمانے میں فارن اسٹوڈنٹ کو انٹرنشپ کم ہی ملتی تھی۔ میں بڑا لکی تھا، میرا پروفیسر تھا، اس نے ایک کانگریس مین کے ساتھ کروا دیا، اور وہ سمر تھی 1974 کی، جب نکسن کی چھٹی ہو رہی تھی۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پریزیڈنٹ امپیچ ہو رہا تھا، نکال رہے تھے اس کو، تو وہ ایک پیریڈ تھا، میں نے خود دیکھا، میں نے ساری ہیئرنگز اٹینڈ کی، پھر جلوس جلسوں میں حصہ لیا، تو ایک بڑا مزیدار پیریڈ تھا، جیسے کہ تاریخ کا حصہ ہم بن رہے ہیں۔ تو آپ کی شروعات سے جو ہے وہ اسی انداز سے، مطلب ایک پولیٹیشین کے طور پر وہیں سے ہو گئی تھی طالب علمی کے دور میں؟ مطلب ہے کہ میں کوئی ایکٹر نہیں تھا، پلیئر نہیں تھا، لیکن ایک کلوز آبزرور تھا، یا سائیڈ سے آبزرو کر رہا تھا، سائیڈ لائن سے۔ بہت ڈیپلی آبزرو کرتے تھے جتنے بھی پولیٹیشین، کیونکہ وہ سارے فیصلے تو کانگریس میں ہو رہے تھے، وہاں میں انٹرنشپ تھی میری، تو میں روز میٹنگز میں جاتا تھا، کمیٹی میٹنگز کی، ہیئرنگز ہوتی تھیں، پھر نکسن کے خلاف جلوس نکلتے تھے، اس میں بھی میں شامل تھا۔ تو کوئی ایسی شخصیت اس دور کی جس سے آپ کو بہت ملنے کو دل ہو اور آپ کو یہ موقع بھی ملا؟ ڈاکٹر ہنری کسنجر، وہ ان کے وزیر خارجہ تھے، بڑے قابل اور لائق دانشور، کچھ کنٹروورشل بھی تھے، لیکن ان کی ذہانت قابلیت بہت تھی۔ وہاں ایک کانفرنس میں آئے تھے، وہاں سے ملاقات ہوئی۔ ایک آپ کی میں نے تصویر دیکھی تھی کہ جس میں آپ نے ٹیکسٹیڈو پہنا ہوا، اس کا کوئی واقعہ، کوئی جو آپ؟ ہاں، وہ میں نے، وہ تھا، وہ بھی ایک امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی، لیکن وہ بعد میں ہوئی تھی، ناٹ ایز اے اسٹوڈنٹ۔ میں گیا تھا ایز اے جرنلسٹ، جب میں اخبار کا ایڈیٹر تھا دا مسلم کا، تو وہ 1986 جولائی میں پریزیڈنٹ ریگن نے ہمیں دعوت دی۔ میں پرائم منسٹر جنوجو کے وفد میں تھا ایز اے میڈیا پارٹی، تو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک بینکوٹ کیا پرائم منسٹر کے لیے، تو ہمیں بھی دعوت دی۔ 29 سال کی عمر میں آپ ایک اخبار کے ایڈیٹر؟ جی ہاں، میں ینگسٹ ایڈیٹر تھا، 82 میں تھا۔ تو کیا اس دور میں اخبار کو چلانا ایک ایڈیٹر کی حیثیت سے مشکل نہیں تھا؟ وہ کافی مشکل تھا، اور میں ایک اور چیز تھا، میں بڑا ینگ ایڈیٹر تھا، جو سارے میرے کولیگز تھے میرے سے عمر میں بڑے تھے، تو مجھے پھر زیادہ محنت کرنی پڑی ثابت کرنے کے لیے کہ میں اخبار کامیابی سے چلا سکتا ہوں، تاکہ ان کی عزت اور احترام بھی رکھوں، اور ایک سب کو ساتھ لے کے چلوں، اور اخبار کا معیار بھی بڑھاؤں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹیم ورک کی وجہ سے کامیابی حاصل ہو گئی۔ جب بہت سارے اس طرح کے سوال تو چلتے رہیں گے، مجھے یہ بتائیے کہ پہلی محبت کب ہوئی؟
اور کس سے ہوئی؟ اگر آپ نام نہیں بتانا چاہتے تو آپ کی مرضی، اگر آپ بتا بھی دیں گے تو پہلی محبت میں کچھ شخص کے علاوہ بھی ذکر کر سکتے ہیں، کتابوں سے ہوئی. نہیں یہ تو میرا تو کہتے ہیں مینز بیسٹ فرینڈ ہے. چالاکی کے ساتھ بات کو گول کریں، لیکن ایک خاص محبت اس میں خاص کسی شخصیت کے ساتھ دیکھیں نا، اس میں دوستی یاری تو چلتی ہیں، ادھر کافی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں ایز اے اسٹوڈنٹ لائف میں. تو کوئی خاص محبت کوئی اتنی خاص گہری نہیں تھی. خاص ہوتی تو پھر میں وہیں رہ جاتا. میں تو پھر واپس پاکستان آ گیا اپنی پڑھائی مکمل کر کے. اور اس وقت آیا جب مجھے کوئی نوکری نہیں تھی، نہ کوئی سفارش تھی، تھوڑے سے دھکے بھی کھانے پڑے کیونکہ پاکستان میں سفارشی کلچر ہے، میرٹ میں کام تو نہیں ہوتا. شادی بڑوں کی مرضی سے کی یا دل کی سنی؟ میں نے یہ ہماری بامی رضامندی سے ہوئی تھی. اور لو میرج؟ ہاں جی بالکل، لو میرج ہوئی تھی. جی بالکل. اور لیکن اس میں والدین دونوں طرف کے ان کی رضامندی اور ان کی جو ہے آپ کیسے بلیسنگز شامل تھی دونوں طرف سے. تو آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ نہیں مجھے لو میرج نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے ماں باپ کی مرضی سے کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ جو میں سوچ رہا تھا، جو ہماری شادی سے پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ اب دوبارہ نہیں نظر آ رہی. میرے والدین کی یہ کوالٹی ہے کہ انہوں نے ہمیں آزاد سوچ سے پالا ہے کہ آزاد سوچیں اور آزاد فیصلے کریں. لیکن بہت زیادہ آزادی نہیں دی. نہیں، آزادی بھی دی، لیکن آزاد سوچ دی. کچھ حدود سے تجاوز نہیں کرنے دیا. حالانکہ میرے والد صاحب فوجی تھے، لیکن ان کا ماحول جو تھا ہمارے ملک گھر کا بہت جمہوری ماحول تھا. اچھا، کھلا ڈولا ماحول تھا، سیاسی ڈسکشن ہوتی تھی. جی وہ خود مجھے سیاسی جلسے لے جاتے تھے میرے والد صاحب ایز اے سرونگ آرمی آفیسر. 65 کا الیکشن ہوا ایوب خان صاحب کا، وہ فوجی تھے لیکن وہ مادر ملت فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہے تھے. اچھا، مجھے وہ لے کے گئے. عموماً جو دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے پولیٹیشنز کی بیگمات جو ہیں وہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں مختلف جلسوں میں بھی، تقریبات میں بھی، مگر آپ کی بیگم بہت انویزیبل ہیں. میری جو بیگم ہے وہ خود پروفیشنل ورکنگ وومن ہے، ان کو اتنا کوئی لائم لائٹ آنے کا شوق نہیں ہے. وہ اپنا کام سے کام رکھتی ہیں. جب میں وزیر بھی تھا تو وہ اپنا ادھر نوکری کر رہی تھی قائد اعظم یونیورسٹی میں. ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ ان کا ہے، وہ ٹیچر ہیں. آپ کی ایکٹیویٹیز میں آپ نہیں وہ برا انٹرسٹ لیتی ہیں، ان سے مشاورت ہوتی ہے، ان سے ڈسکشن ہوتی ہے. اور بلکہ جب بھی کوئی مشکل بات ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں ان سے مشورہ کرتا ہوں اور وہ صحیح مشورہ کرتی ہیں. اور جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں اور کھڑی رہتی ہیں. اچھا، لیکن میڈیا کے سامنے اور بڑی مضبوط قسم کی وہ ہیں خاتون، لیکن ان کو لائم لائٹ کا شوق نہیں ہے کہ میں آیا ہوں. وہ ہماری روایتی بیگمات کی طرح نہیں ہے. اچھا، پڑھی لکھی خاتون ہے، پروفیسر خاتون ہے، اور ان کی اپنی شناخت ہے پاکستان کی. میں سمجھتا ہوں جو چند بڑے ہسٹورین ہیں، مورخ ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اب بھی ریسرچ کر رہی ہیں کتاب پر. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے 3 کتابیں بھی لکھی. جی. آج کل کچھ لکھ رہے ہیں؟ آج کل لکھ رہا ہوں میں کچھ پچھلے جو 10-15 سال کے واقعات جس میں میں نے حصہ لیا اور جن فیصلوں میں کو میں نے دیکھا، جن میں شامل تھا، تو یہ اس حوالے سے. اس میں سب کچھ سچ لکھ رہے ہیں، قلم کے ساتھ بھرپور انصاف کریں، یا کچھ مروتاً کچھ الفاظ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے، کچھ الفاظ کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے؟ میں تو جب حکومت میں تھے تو ہم سرکاری سچ نہیں بولتے تھے. ہم کوشش کرتے کلمہ حق کریں، صحیح بات کریں، کیونکہ یہی کریڈیبلٹی کی بنیاد ہے کہ آپ جو بات کریں وہ سچ کی بات کریں. تو ایسے کوئی کسی کا خوف نہیں ہے، خوف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اور کسی بندے کا خوف نہیں کبھی آیا. بندے سے کبھی نہیں اس ڈر سے نہیں، مگر جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مناسب ہے اسی انداز سے آپ لے کر چلتے ہیں. وہ والدین کی کچھ ٹریننگ ایسی ہے، کچھ ویلیوز ہیں جو ہیں، قدریں، وہ بڑی اہم ہیں. ان کو آپ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس میں رزق حلال اور کلمہ حق سب سے اہم ہے. آپ کو مشاہد صاحب نواز شریف صاحب نے اپنی کابینہ میں شامل کیا. جی. پھر آپ ایک دم این کو چھوڑ کر کیوں کی طرف چلے گئے؟ کیوں؟ پہلے ایک چیز میں بیک گراؤنڈ بتا دوں. میاں نواز شریف صاحب کو میں نے جوائن اس وقت کیا تھا جب وہ حکومت سے نکالے گئے تھے. میں واحد بندہ ہوں جو میاں صاحب کے ساتھ اس وقت گیا جب وہ ان کو حکومت سے چھٹی ہو چکی تھی. نارملی لوگ پارٹیز جوائن کرتے ہیں اقتدار. میں اقتدار میں ان کے ساتھ نہیں تھا. جب ان کو نکالا گیا، میرا خیال تھا ان سے زیادتی ہوئی، پھر میں نے جوائن کیا اور ان کا کیمپین چلایا کامیابی سے. مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ اپوزیشن میں نے جوائن کیا ان کو، حزب اختلاف میں. اور میں میرے خیال میں واحد بندہ ہوں جو ان کی ٹیم کا جس میں کوئی ذاتی یا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو میں نے بے لوس خدمت کی، بالکل کوئی فائنینشیل گین یا ذاتی گین کوئی نہیں لیا. پھر الگ کیوں ہو گئے ان سے؟ الگ وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. ہم تو اندر تھے، ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے اپنا ایک فیصلہ کر دیا مشرف صاحب سے ڈیل کرنے کے بعد ملک چھوڑنے کا،
तो फिर अगर उन्होंने एक फैसला कर लिया तो हमने तो मुल्क छोड़ना नहीं था, हमने जो भी करना था पाकिस्तान के अंदर करना था, तो हम पाकिस्तान में रहे। हमारे कोई शहजादे दोस्त तो नहीं थे कि जो हमें भी बाहर ले जाए, मैं भी उसको अंदर था, जेल में था। पिलडेट की लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं? मैं एक मिडिल क्लास गरीब आदमी हूँ, मैं वाहिद बंदा हूँ, सहाफत में भी रहा हूँ। मुझे ज़ियाउल-हक दौर में प्लॉट ऑफर हुए, मैंने नहीं लिए प्लॉट। मियाँ साहब से एक धेला नहीं लिया मैंने आज तक, किसी और से कोई धेला नहीं लिया। तो इसलिए मैं रात को नींद सुकून से आती है। मेरे पास जो असासे हैं, ये किताबें हैं। तो बेटा जो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहा है, सब आप अपनी मेहनत से बिल्कुल अफोर्ड बिल्कुल, कर रहे हैं? मैं मेरी वाइफ भी तो अर्न करती है ना, हम दोनों अर्न करते हैं। अल्लाह की मदद है, और उसको स्कॉलरशिप भी मिली है बाय द वे। अच्छा, माशाल्लाह। तो हमने सिर्फ और उसकी हम खुद कर रहे हैं सारा सिलसिला, तो उसमें तो कोई ना, और अल्लाह ताला का फजल मेरा किसी लिस्ट में नाम नहीं आया। पिलडेट की तो अभी लिस्ट आई है ना, और भी लिस्टें छप चुकी हैं, फलाना ने ये खाया, फलाना ने ये लोन्स लिए, फलाना ने ये कुछ किया। मेरा आज तक पाकिस्तान सहाफ़ी भी रहा हूँ मैं, सियासतदान भी, दोनों जगह कभी किसी लिस्ट में नाम नहीं आया, आप देखेंगे। अच्छा मुशाहिद साहब, करप्शन के हवाले से या कोई और गड़बड़ के हवाले से। नहीं, ये तो वैसे तो वो अल्लाह ताला का फजल है, और क्या चाहिए। देख, एक 25-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, ईमानदारी से गुजारा है, इसलिए मैं टिका के बात करता हूँ, कलमा हक कहता हूँ, और मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि मैंने सही मौका पर इख्तियार किया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।